شیڈو فائلز پاکستان میں خوش آمدید، جہاں ہر سایہ ایک راز چھپاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے کافی پرانے اور پیچیدہ معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے پاکستان میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ جی، مسعود احمد جنجوعہ کی گمشدگی کا معاملہ۔ بالکل۔ 30 جولائی 2005 راولپنڈی کے ایک تاجر تھے۔ ہاں، ٹیکسٹائل کا کاروبار تھا ان کا۔ وہ ایک بس میں سفر کر رہے تھے راولپنڈی سے پشاور۔ جی، اپنے ایک ساتھی فیصل فراز کے ساتھ۔ اور پھر بس وہ غائب ہو گئے۔ دونوں، نہ وہ پشاور پہنچے نہ ان کا کوئی سراغ ملا۔ اور کوئی تاوان وغیرہ کا مطالبہ بھی نہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کوئی آئینی شاہد بھی سامنے نہیں آیا، بس ایک عجیب سی گہری خاموشی چھا گئی۔ اچھا، تو یہ کیس اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اصل میں اسے پاکستان میں 9/11 کے بعد جو صورتحال بنی، اس میں جبری گمشدگی کا پہلا باقاعدہ آفیشیلی رجسٹرڈ کیس مانا جاتا ہے۔ پہلا رجسٹرڈ کیس؟ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی ہاں، اسی لیے اس پر قومی سطح پر بھی توجہ گئی اور عدالتی کارروائی بھی ہوئی۔ تو ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ تحقیقات کا کیا بنا؟ دیکھیں، اکتوبر 2006 تک تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں سنا جانے لگا تھا۔ اچھا، سپریم کورٹ تک پہنچ گیا؟ فوراً ہی تقریباً؟ جی، اور وہاں کچھ گواہ بھی سامنے آئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے مسعود صاحب کو اور فیصل فراز کو کہاں دیکھا؟ راولپنڈی میں ایک مبینہ طور پر ISI کے حراستی مرکز میں دیکھا تھا۔ اوہ، تو پھر تو کیس کھل جانا چاہیے تھا۔ یہیں پر تو معاملہ الجھ گیا۔ دعوے تو تھے، گواہیاں بھی تھیں، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت، جسے کہتے ہیں نا ناقابل تردید ثبوت، وہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ کوئی ثبوت نہیں ملا؟ جی نہیں۔ اب دیکھیں، اس بس میں کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں شاید اتنا عام بھی نہیں تھا بسوں میں۔ بالکل، اور جو دوسرے مسافر تھے ان میں سے بھی کوئی واضح طور پر کچھ نہیں بتا سکا۔ تو تحقیقات ایک طرح سے آپ کہہ لیں بند گلی میں چلی گئیں۔ اور خاندان، ان کا کیا رد عمل تھا؟ یقیناً وہ تو کی اہلیہ آمنہ مسعود جنجوعہ، انہوں نے تو ایک پوری مہم چلائی۔ ہاں، ان کا نام تو کافی سننے میں آتا ہے۔ جی، انہوں نے بہت جدوجہد کی، جواب مانگے، انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ انہیں سرکاری سطح پر زیادہ تر بس خاموشی ہی ملی، یا غیر تسلی بخش جوابات۔ بالکل، نہ تو لاشیں ملی، نہ ہی کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ تو یہ کیس تو پھر واقعی بہت سے بنیادی سوالات اٹھاتا ہے۔ طاقت کا استعمال، رازداری، احتساب۔ یقیناً، اور ذرائع میں ہمیں دو بنیادی قسم کے نظریات ملتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ ایک تو قومی سلامتی کے پہلو سے جڑا ہے۔ دیکھیں، وہ دور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا تھا۔ ہاں، وہ تو بہت ہنگامہ خیز دور تھا۔ تو ایک خیال یہ ہے کہ شاید مسعود صاحب کا سفر یا ان کی کوئی سرگرمی اس وقت کے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایجنسیوں کی توجہ میں آ گئی ہو۔ یہ کہ انہیں شاید حراست میں لے لیا گیا ہو، جیسے اس دور میں دیگر غیر عدالتی حراستوں کی باتیں بھی سننے میں آتی تھیں۔ ممکن ہے یہ پیٹرن سے مطابقت رکھتا ہے جس کا ذکر کچھ رپورٹس کرتی ہیں، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا تھا تو کبھی مانا کیوں نہیں گیا؟ کوئی باقاعدہ مقدمہ کیوں نہیں چلا؟ اعتراف کیوں نہیں کیا گیا؟ بالکل، یہ خاموشی بذات خود بہت معنی خیز ہے۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا زاویہ جو ذرائع میں زیر بحث آتا ہے وہ ہے ادارہ جاتی پردہ پوشی کا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نظام کے اندر سے ہی اس معاملے کو دبایا گیا ہو؟ کہ بات باہر نہ نکلے؟ جی، کچھ تجزیہ کار یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ شاید جبری گمشدگیوں کی تحقیق کے لیے جو کمیشن بنا وہ اتنا مؤثر یا بااختیار نہیں تھا کہ وہ تہ تک پہنچ سکے، جس کی وجہ سے شاید احتساب کا عمل کمزور رہا۔ ہاں، اور شاید اسی وجہ سے بقول کچھ لوگوں کے ہزاروں مزید لوگ بعد میں اسی طرح لاپتہ ہوئے۔ اور اسی پس منظر میں پھر آمنہ جنجوعہ کی جدوجہد اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ بالکل، انہوں نے صرف اپنے شوہر کا کیس نہیں لڑا، بلکہ انہوں نے شفافیت اور احتساب کا جو مطالبہ کیا وہ ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی تھی۔ اور ان کی وجہ سے یہ معاملہ زندہ رہا۔ جی، انسانی حقوق کی رپورٹس بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ تو آج اتنے سالوں بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، ایک بنیادی معمہ حل طلب ہے۔ جی بالکل، کیا مسعود جنجوعہ اور فیصل فراز کو خفیہ طور پر حراست میں لیا گیا اور وہ وہیں کہیں گم کر دیے گئے؟ یا ان کے ساتھ کوئی اور زیادہ سنگین واقعہ پیش آیا؟ اور سب سے بڑا سوال، ذمہ دار کون ہے؟ آج تک کسی کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہرایا گیا؟ یہ سوالات واقعی صرف ایک خاندان کے نہیں ہیں، یہ تو پورے نظام پر سوال ہیں۔ یہ ریاست اور شہری کے تعلق، قانون کی حکمرانی، ان سب سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک جواب نہیں ملتے یہ کیس ایک سوالیہ نشان بنا رہے گا۔
اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر انصاف دینے والے ادارے ہی جوابدہ نہ ہوں تو پھر سچائی کہاں ملے گی؟ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو یہ کیس آج بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اگلی بار ہم ایک اور ایسے ہی پیچیدہ کیس پر بات کریں گے، ادریس کھٹک، ایک کارکن، ان کی گمشدگی۔ جی، ان کا معاملہ بھی پاکستان کی فوجی عدالتوں اور قانونی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور گفتگو میں شامل ہونا نہ بھولیں۔ کون جانتا ہے، آپ کا نظریہ حقیقت کو کھول سکتا ہے۔